إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. یہ سورہ انفال کی چند آیات ہیں جو آپ نے اس وقت سماعت فرمائی ہیں. تو آئیے مل کر دیکھتے ہیں کہ یہاں ہم اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے، اس مقام پر ہم موجود ہیں یا نہیں ہیں. اگر موجود ہیں تو اور جد و جہد اور محنت میں اضافہ ہو، اور اگر موجود نہیں ہے تو پھر ایک عزم کے ساتھ اس دائرے میں اپنے آپ کو داخل کریں اور شامل کریں، کیونکہ اللہ پاک کا فرمان ہے کہ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ لوگ سچے مومن ہیں، پکے مومن، حقیقی مومن. تو حقیقی مومن تو بننا پڑے گا، کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے لن تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، تم اس وقت تک جنت میں جا ہی نہیں سکتے جب تک مومن نہ بن جاؤ. اور ایک اور حدیث میں ارشاد ہے کہ لا يدخل الجنت الا نفس مؤمنہ، کہ جنت میں صرف نفس مومنہ داخل ہوگا، غیر مومن داخل نہیں ہوگا. تو یہاں 5 صفات کا ذکر ہے جن کو ذکر کے اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ پکے مومن ہیں اور ان کا ایمان قابل قبول ہے. انما المؤمنون، یہ انما کلمہ حصر ہے. حصر کا معنی ایک بات کو بند کر دینا، یعنی ایمان کو بند کر دیا گیا ہے ان 5 چیزوں میں
کہ مومن ہیں یہ لوگ. اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جائیں، ان کے دلوں میں خشیت آ جائے اور ایک انابت، اللہ تعالیٰ کی طرف تضرع پیدا ہو جائے. اللہ تعالیٰ کے ذکر کی جو سب سے محکم مثال ہے وہ اللہ کے فرائض ہیں. ہم نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر سے، یہ تکبیر تحریمہ، تو عبادت کے آغاز میں اللہ کا ذکر آ چکا ہے. اب اللہ اکبر سن کر ہماری کیا کیفیت ہو، کیا حالت ہو، اور دلوں میں کیسا تعلق باللہ ہو. اگر قلب غافل ہے اور توجہ اپنی دکان اور کاروبار کی طرف ہے اور نماز کے اندر اپنی کاروباری گتھیاں سلجھا رہے ہو، تو پھر اس مقام پر ہم موجود نہیں ہیں. بالکل توجہ مکمل نماز کی طرف ہو، اللہ کے خوف کے ساتھ، اس کے اجلال کے ساتھ، اس کی محبت اور تعظیم کے ساتھ، کہ بندہ تمام تفکرات سے باہر نکل آئے اور اس کا دل منہمک ہو اللہ تعالیٰ کی یاد میں، اور اس کے خوف سے اس کا دل آراستہ ہو. ہر فریضے میں اللہ کا نام ضرور ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، حج ہے. تو اللہ کا ذکر جب آ جائے تو مومن تو وہ ہے جس کے دل میں خوف آ جائے، اس کا دل اللہ تعالیٰ کی خشیت سے بھر جائے. خوف پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا تعارف، اس کی معرفت، جو اس کا ایک جلال اور ہیبت ہے، ذو الجلال والاکرام، جو حدیث میں آتا ہے کہ الذو بذل الجلال والاکرام، چمڑ جاؤ اللہ کے ساتھ ان دو صفات کی روشنی میں، ذو الجلال والاکرام، کہ وہ ذو الجلال ہے، بڑے جلال والا، بڑے روح والا، بڑے قہر والا، جبار، قہار، عذاب علیم والا، عذاب شدید والا، اور والاکرام بھی ہے، بڑے انعامات والا. مگر ہر چیز کی اپنی حدود ہے. جلال کس کے لیے اور اکرام کس کے لیے؟ تو اس کی ہیبت دل میں پیوست ہو جائے. مدد دنیا میں آتا ہے اللہ کے امر سے، اور اللہ کی نگرانی میں ہوتا ہے ہر کام. اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے. پھر موت اللہ کے امر سے آتی ہے، اور بڑھ کر بندے کی جان چھوٹتی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف لوٹ کے جاتا ہے. پھر پورا جو برزخی عالم ہے وہ بھی اللہ کے سامنے ہے، اور وہاں بھی انسان اللہ کے امر کے تابع ہے. پھر سور پھونکا جائے گا تو قیامت کے روز فیصلے ہوں گے، وہ بھی اللہ ہی فرمائے گا. ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی انسان اللہ کی نگرانی سے باہر نہیں ہے اور اس کے حاکمیت سے دور نہیں ہے. تو پھر وہ ذات، اس کا خوف، تقوی اور پرہیزگاری، ورع اور خشیت اپنے دل میں پیدا کرنا ہماری مجبوری ہے، اللہ کا فریضہ بھی ہے. تو اس مقام پر اپنے آپ کو رکھنا چاہتے ہو تو پھر اللہ کے ذکر اور اس کے نام کے ساتھ کیا کیفیت بنتی ہے ہماری، اور کیا حالت ہوتی ہے. زیادہ محمل اس کا اللہ کے فرائض اور مستحبات ہیں. ہر فعل میں اللہ کا نام ہے، تو اللہ کے نام کے ساتھ کیا کیفیت بنتی ہے، اور دل کس قسم کی ترجمانی کرتا ہے، ہر بندہ اپنے آپ کو جانتا ہے.
پہلا وصف ہے کہ اللہ کا ذکر ہو، اللہ کے نام کا ذکر آ جائے تو اس کے دل میں خشیت اور خوف آ جائے۔ ہم نے نماز کی مثال دی ہے جس کا آغاز اللہ اکبر سے ہوتا ہے، بس اللہ کا نام آ گیا، اب یہ دل اس کی خشیت سے بھر جائے اور پوری نماز میں اس کا خوف بندے پر سوار رہے اور طاری رہے۔ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ بندہ اذان سنتے ہی کھڑا ہو جائے نماز کے لیے، وضو کر لے، اور وضو میں یہ تصور قائم ہو کہ ایک بڑے اہم فریضے کی ادائیگی کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ نہ ہو کہ اذان ہو چکی، کسٹمر آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اور پھر بڑے مجبوراً ہم جب دیکھتے ہیں کہ اقامت کا وقت ہو چکا دوڑتے ہیں، پھر وضو کرتے ہیں، پھولے سانس کے ساتھ نماز میں شامل ہوتے ہیں، تو اس میں خاک اللہ کا خوف آئے گا۔ اگر پہلے سے انسان تیار ہو، باوضو ہو کر جا کر سنتیں ادا کرے، اور وہ وقت بڑا قبولیت کا ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان جو وقفہ ہے اس میں ہر دعا قبول ہوتی، ہر دعا قبول ہوتی۔ بڑے قیمتی لمحات ہیں یہ، جب دعا ہوگی، اللہ کا ذکر ہوگا، تو یقیناً نماز میں آپ اسی خشیت کو لے کر کھڑے ہوں گے، اور اس پر انسان اگر تسلسل اختیار کر لے تو پھر واقعتاً یہ دوام خوف کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو محنت کی ضرورت ہے، لیکن مقام یہ اہم ہے کیونکہ یہ پکے مومن ہیں، اپنے آپ کو اس میں داخل کروانا اور شامل کروانا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب ان پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اپنے آپ کو ہم دیکھ سکتے ہیں، نماز میں ہم قرآن سنتے ہیں تو کیا ہمارے ایمان کی کیفیت ہے؟ کچھ اضافہ ہوا، کچھ ترقی ہوئی، کچھ ایمان بڑھا؟ ہر بندہ اپنے اندر اپنے تئیں فیصلہ کر سکتا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ کا کلام سننا یہ بھی بڑا اہم مطلوب ہے۔ اللہ کا کلام سن کر ایمان بڑھتا ہے۔ یعنی قرآن پڑھنا بھی موجب اجر ہے، ہر حرف کی 10 نیکیاں، اور قرآن سننا بھی ایک رقت قلبی کے ساتھ ایمان کے اضافے کا باعث۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے، اگر شیطان کی اطاعت کرو گے تو ایمان کم ہوگا، رحمان کی اطاعت کرو گے ایمان بڑھے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خواہ شیطان کی اطاعت ہو خواہ رحمان کی اطاعت ہو بس ایمان کا ایک ہی مستوی ہو؟ یہ ممکن نہیں۔ ہمارے اکثر لوگوں کا عقیدہ یہی ہے، نہ ایمان کم ہوتا ہے نہ زیادہ ہوتا ہے، ایک مجرد ایک جامد چیز کا نام ہے۔ اس لحاظ سے وہ کہتے ہیں کہ ایک گناہ گار اور جبریل دونوں کا ایمان برابر ہے، کیونکہ ایمان ایک جامد شے ہے۔ ایمان جامد شے کیسے؟ اللہ کی آیتیں سن کر ایمان بڑھتا ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ الغرض ہم اس اختلاف کی طرف نہیں جاتے، اپنے آپ کو چیک کرتے ہیں۔ روزانہ 5 دفعہ ہم قرآن سنتے ہیں، اور وہ بھی نماز میں، تو کیا ایمان کی کیفیت ہے؟ کچھ اضافہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہاں، اگر قلب غافل ہے تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن اگر توجہ ہو، اللہ کی خشیت اور اس کا خوف ہو، تو یقینی طور پر ایمان بڑھے گا اور ایمان بڑھتا جائے گا۔ تو یہ بھی ایک ضابطہ ہے اپنے ایمان کو چیک کرنے کے لیے۔ قرآن ہم سنتے ہیں، روزانہ سنتے ہیں، نمازوں میں سنتے ہیں، پھر آج کل مختلف جو ہیں وہ آلات ہمارے پاس موجود ہیں، جیبوں میں موبائل ہیں قرآن سے بھرے ہوئے،
سنتے ہیں، سننے کا شوق ہونا چاہیے، قرآن سننے کا شوق ہونا چاہیے۔ نبی رسول سنا کرتے تھے۔ ایک دو جناب عبداللہ سے کہا کہ اقرأ علی القرآن، مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ علیک اقرأ و علیک انزل، میں پڑھ کے سناؤں، قرآن تو آپ پہ اترتا ہے، ہماری تو خواہش ہے کہ آپ پڑھتے جائیں، ہم سنتے جائیں۔ احب ان اسمعہ من غیری، میری چاہت ہے کہ میں قرآن سنوں کسی اور سے، میری خواہش ہے۔ گو میں صاحب وحی ہوں، لیکن میری یہ چاہت ہے کسی اور سے میں قرآن سنوں۔ تو جناب عبداللہ کا آپ نے انتخاب کیا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا، کیونکہ ان کا لہجہ بڑا عمدہ تھا، اس کا من اچھی آواز سننی چاہیے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ من سرہ ان یقرأ القرآن غصدا کما انزل فلیقرأہ علی قراءۃ ابن ام عبد، کسی کو اگر خواہش ہو کہ قرآن بالکل ویسا پڑھے جیسے جبریل پڑھتے ہیں جب وحی لے کر آتے ہیں، بالکل تر و تازہ، تو وہ ابن مسعود کے لہجے کی پیروی کرے۔ جب قرآن پڑھتے ہیں لگتا ہے کہ جبریل وحی لے کر آئیں اور وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، تو اچھا قرآن سننا چاہیے۔ بعض اوقات نبی علیہ السلام اپنے گھر میں تہجد سے فارغ ہو کر کچھ وقت ہوتا تو باہر آ جاتے، کچھ فاصلے پر یمنی صحابہ کے خیمے تھے، اشعری صحابہ، اور آپ بار بار کبھی اس خیمے کے باہر کبھی اس خیمے کے باہر کھڑے ہو جاتے اور ان کا قرآن پڑھنا سنتے۔ ہر خیمے سے قرآن پڑھنے کی رونے کی آوازیں آ رہی ہوتی۔ یہ حقیقی مومن ہے، قرآن سننے کا شوق۔ آپ کا فرمان ہے اگر میں دن میں آؤں تو کسی خیمے کو پہچان نہ سکوں کون کس خیمے میں، رات کو ایک ایک خیمے کو پہچان جاتا ہوں آواز سن کر، ہر خیمے سے قرآن پڑھنے کی آوازیں آتی۔ تو یہ شوق آپ کو باہر لے آتا اور آپ خوب سنتے۔ تو اوروں سے سننے کا شوق ہونا چاہیے، اچھی آواز سننے کا شوق ہو، لیکن سنیں تو پورے وقار کے ساتھ، بڑی خاموشی کے ساتھ، اور ایک دل کو حاضر کر کے۔ اللہ کے کلام میں اتنی تاثیر ہے، یہ بھی ایک سچے مومن کے ایمان کی نشانی ہے کہ جب اس پر آیات الرحمن پڑھی جائیں تو کیا ہوتا ہے، ان کا ایمان بڑھتا ہے۔ تو اپنے ایمان کو پرکھنے کا یہ گویا آلہ ہمارے پاس کہ قرآن سن کر ہماری کیفیت کیا ہوتی، حالت کیا ہوتی۔ اور تیسرا وصف جو ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، صرف اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، صرف اپنے رب پر۔ یعنی یہ عربی جملہ ہے، جملے کی ساخت ایسی ہے کہ اس میں حصر کا معنی ہے، صرف اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، کسی اور پر توکل نہیں کرتے۔ جیسے ایاک نعبد، آپ ترجمہ کیا کرتے ہیں کہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ وہ جملہ بھی حصریہ ہے، یہ بھی حصریہ جملہ ہے، صرف اپنے رب پر توکل کرتے ہیں اور کسی پر توکل نہیں کرتے۔ یہ ایک اعتقادی مسئلہ ہے، توکل ایک قلبی فعل ہے، اور صرف اللہ کی ذات پر توکل ہونا چاہیے۔ توکل کی تعریف کیا ہے؟ اعتماد علی اللہ، اللہ پر اعتماد کرنا، اس شرط کے ساتھ کہ جس مسئلے میں اللہ پر اعتماد کر رہا ہوں اللہ ہی اس کے حل کرنے پر قادر اور کوئی نہیں۔ مسئلوں کی دو قسمیں ہوتی، ایک ہے طلب خیر اور ایک ہے ازالہ شر۔ اگر طلب خیر مقصود ہے تو اللہ پر توکل ہو اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ ہی یہ خیر عطا کرنے پر قادر اور کوئی نہیں، اور اگر شر کا ازالہ مقصود ہو تو اللہ پر توکل ہو کہ اس شر کو ٹالنے والا، اس کو دفع کرنے والا، اس کو زائل کرنے والا صرف اللہ رب العزت اور کوئی نہیں۔ اس عقیدے کے ساتھ یہ بات بار بار بتائی جا چکی کہ جو عقیدہ توحید ہے یہ نفی اور اثبات کے ساتھ پورا ہوتا ہے، نہ خالی نفی توحید ہے نہ خالی اثبات توحید ہے۔
اگر آپ کہیں کوئی معبود نہیں، یہ توحید نہیں ہے جب تک الا اللہ نہ گزرے، ایک اللہ معبود. اور اگر آپ کہیں اللہ معبود ہے، یہ بھی توحید نہیں جب تک ہر معبود باطل کی نفی نہ کرو، انکار نہ کرو. تو توکل بھی نقطہ توحید ہے، قلبی فعل ہے. تو یہ نفی اور اس بات کے ساتھ اللہ کی ذات پر توکل ہو، کسی اور پر نہ ہو. اور عقیدہ کیا ہو؟ اس خیر کے حصول یا شر کی نفی اور ازالہ اللہ اس پر قادر، اور کوئی قادر نہیں. نفی اور اس بات کے ساتھ. ہاں توکل میں یہ ضروری ہے کہ وسائل استعمال کریں. کچھ لوگ وسائل کو چھوڑ کے توکل کرتے ہیں، یہ توکل نہیں ہے. توکل کی تعریف مکمل کب بنتی؟ وسائل استعمال کر کے. اگر بیمار پڑ گئے تو دوا لے کر توکل کریں. یہ توکل کے منافی نہیں کہ میں دوا نہیں لوں گا توکل کروں گا، یہ تو سنت کی مخالفت ہوگی. پہلی بات یہ کہ اس وسیلے کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ صرف اللہ ہے. وہ وسیلہ اللہ کا عطا کرتا ہے. اللہ کے عطا کردہ وسائل کو اختیار کرنا توحید کے منافی نہیں ہے. ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس آیا کہ مسجد میں آؤں اور اپنے اونٹ کو کھلا چھوڑ دوں اللہ پر توکل کرتے ہوئے کہ اللہ کے گھر جا رہا ہوں، اس کی عبادت کرنے جا رہا ہوں، نماز کا فریضہ ادا کرنے جا رہا ہوں، تو سواری کا اللہ حفاظت کرے گا؟ کہ نہیں، اعقل و توکل. پہلے سواری کا پاؤں باندھو پھر توکل کرو. یہ پاؤں باندھنا ایک وسیلہ ہے اللہ کا عطا کرتا. انسان گھر بیٹھا رہے کہ میرا رزق مجھے گھر ہی ملے گا، یہ توکل نہیں ہے. نہیں، جو وسائل رزق ہیں، کوئی ملازمت ہے، کوئی کاروبار ہے، اس میں آپ جائیں اور وہاں جا کر توکل کریں. تو وسائل کا استعمال اور استخدام یہ حقیقت توکل میں شامل ہے. اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَتَوَكَّلُوا عَلَى اللَّهِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ فَعَلَىٰ رَبِّكُمْ فَلْيَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اپنے رب پر توکل کرو اگر ہو تم مومن. یہاں دو چیزیں ہیں، ایک فَلْيَتَوَكَّل، یہ فَلْيَتَوَكَّلُوا جمع کا، یہ امر کا صیغہ ہے اور امر برائے وجوب ہوتا ہے، مانا توکل کرنا فرض ہے. اور ان کنتم مومن، اگر تم مومن ہو، مانا ایمان کی ایک صحت، ایمان کی درستگی، ایمان کے کمال میں ضروری ہے کہ اللہ پر توکل ہو. تو اللہ پر توکل کیا جائے. اللہ پر توکل نہیں ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں. ایک یہ کہ مکمل توکل غیر اللہ پر ہے، درگاہ والوں پر، قبر والوں پر، بابوں پر، پیروں پر، فقیروں پر، ان پر بھروسہ کیے بیٹھے. یہ شرک اکبر ہے. ایسا بندہ ملت سے خارج ہے، اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اگر اس کا پورا توکل غیر اللہ پر ہے، پورا توکل، اللہ کا نام ہی نہیں، اللہ کا ذکر ہی نہیں، پورا توکل غیر اللہ پر، یہ بندہ ملت سے خارج ہے. اور اگر ذہن میں اللہ کا نام تو ہے کہ اللہ ہی کارساز ہے، مگر جو ایک جزوی طور پہ یا تفصیلی طور پہ اللہ کا نام نہیں ہے. دوا لے رہے تو ڈاکٹر پر توکل ہے، دوا پر توکل، حالانکہ جو دوا ہے اس میں شفا اللہ کی طرف سے ہے، اللہ شفا دے گا. جو ایک وسیلہ تھا، ایک سبب تھا، وہ میں نے اختیار کر لیا، شفا اللہ عطا فرمائے گا. اس دوا میں نہ ہو، ڈاکٹر پر توکل نہ ہو، توکل اللہ کی ذات پر ہو. اور اگر اللہ کا نام ہے ذہن میں، دل میں، کہ وہی شفا دینے والا ہے، مگر بر موقع بر محل اس کا نام ذہن میں نہیں آ رہا، مخلوق کا نام آ رہا ہے، یہ شرک ہے، مگر شرک اصغر ہے. بندہ اس سے ملت سے خارج نہیں ہوتا، مگر ہر چیز میں اللہ کا نام ہو، اللہ پر توکل ہو، اللہ پر اعتماد ہو. اس عقیدے کے صدق اللہ تعالیٰ ہی ہر نفع کو دینے پر قادر ہے اور وہی ہر شر کو ٹالنے پر قادر ہے، وسائل کے استخدام کے ساتھ.
اللہ پر توکل کرو اگر ہو تم مومن. تو توکل بھی بصیغ امر واجب اور فرض ہے. اور ان کنتم مومنین اگر ہو تم مومن مانا پکے ایمان کے ثبوت کے لیے بھی توکل چاہیے, کسی قسم کا شک نہ ہو بلکہ پورا یقین ہو. ان اللہ یحب المتوکلین, اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. کچھ لوگ یمن سے آئے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس اور کہا کہ ہم پیدل آئے ہیں اور ہم پیدل حج کر کے واپس جائیں گے کیونکہ ہم متوکلین ہیں, ہم متوکلین ہیں, توکل کرنے والے. فرمایا کہ لست متوکل, تم متوکلین نہیں ہو, متواکلین ہو, کھانے والے. اپنی پارسائی ظاہر کر کے لوگوں کی جیب میں مرتبائی نظر ہوگی. ایک وقت آئے گا ایسا, متوکل نہیں متواکل ہو. لوٹنے والے کھانے والے اپنے پارسائی کے ذریعے اور اپنے تقوی کا بھرم جھاڑتے ہوئے, اس کو توکل نہیں کہتے. توکل وسائل کے استخدام کا نام ہے, ان کو استعمال کر کے اللہ پر توکل کرو. اور ایک بندہ اگر دل سے اس کا ثابت ہو جائے توکل کرنا تو اللہ یقیناً اس کے راستے کھولتا ہے. عبداللہ بن عباس کا ایک قول صحیح بخاری میں, ایک جملہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل, سب کو یاد ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ جمع کا صیغہ ہے, اور واحد ہو تو حسبی اللہ و نعم الوکیل. حسبی واحد ہے, حسبنا جمع ہے. مجھے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. یہ جملہ توکل کا مظہر, توکل کا ترجمان ہے. بس شرط یہ کہ بندہ اس جملے کے عقیدے میں ڈوب جائے. یہ دو جملے جو ہیں کیا ان کا معنی ہے؟ مجھے اللہ کافی ہے, کسی کی ضرورت نہیں, اتنا مستغنی ہو جائے اور بہترین کارساز ہے. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہ جملہ دو شخصیتوں نے کہا, اس کا نتیجہ آپ دیکھ لیں. قالها ابراہیم حین القی فی النار, ابراہیم خلیل اللہ نے کہا جب وہ آگ میں ڈالے گئے. ان کو منجنیق آلے کے ذریعے, جیسے توپ نما ایک آلہ جس میں گولا پھینکتے ہیں, کیونکہ آگ میں تپش بہت تھی, قریب جا کے پھینکنے کی کسی میں ہمت ہی نہیں تھی. پھر شیطان بڑا لعین, اس نے منجنیق کا مشورہ دیا, تب وہ منجنیق تیار ہوئی, ایک توپ تیار ہوئی. یہ پہلی توپ ہے. اس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا آگ میں پھینکنے کے لیے, لیکن وہ توپ کام نہیں کر رہی. پھر یہ شیطان لعین خبیث مردود آ گیا اور آ کر کہا ان کے کپڑے اتارو. جب تک لباس پہنے ہوئے ہیں ملائکہ کا وزن ان پر ہے, کبھی تم یہ نہیں پھینک سکو گے. ہاں کپڑے اتارو گے ملائکہ ہٹ جائیں گے, پھر تم پھینک سکو گے. ابراہیم خلیل اللہ کو برہنہ کیا گیا. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اول من یکسیٰ یوم القیامت ابراہیم, قیامت کے دن سارے لوگ برہنہ آئیں گے مگر سب سے پہلے جس جنت کا لباس پہنایا جائے گا وہ ابراہیم علیہ السلام ہوں گے. اللہ کی راہ میں سب سے پہلے وہ برہنہ کیے گئے تھے. اب وہ پھینکے جانے والے ہیں, یہ آگ جل رہی ہے, ادھر توپ چلنے والی, ادھر انہوں نے حسبنا اللہ نعم الوکیل کہہ دیا. اور آگ میں پہنچنے سے پہلے وہ آگ گلزار جنت بن چکی تھی. کتنا وقت لگتا ہے؟ چند لمحہ, چند سیکنڈ. آگ میں گر کر آگ کیا, یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم. اللہ نے آگ کو دو حکم دیے کہ تو میری مخلوق ہے, میرے ہر امر کی تابع ہے, جلتی ہے میرے امر سے, جلاتی ہے میرے امر سے. آج میرا امر کیا ہے؟ ٹھنڈی ہو جا. ٹھنڈک بھی تکلیف دہ ہوتی ہے. وسلام, اور سلامتی والی ہو جا. اس قدر ٹھنڈی نہ ہو جانا کہ تیری ٹھنڈک سے میرے خلیل کو نقصان پہنچے, تکلیف ہو, بلکہ ٹھنڈک میں سلامتی ہو, راحت ہو. یہ کلمے کی تاثیر, تعلق باللہ, یہ توکل کی ایک عظیم مثال ہے.
کیسا وہ کارساز ہے. دوسری شخصیت محمد الرسول اللہ علیہ وسلم، انہوں نے بھی یہ کلمہ ایک بڑے اہم موقع پر کہا تھا. جنگ احد ہوئی، 70 صحابہ شہید ہوئے، زخمی سارے ہوئے تھے، بڑی چوٹیں لگی ہوئی تھیں، لیکن پھر واپس پلٹے اور بڑی قوت سے جہاد کیا. کفار پسپا ہو کے بھاگ گئے اور ایک مقام پر پہنچ کر ابو سفیان نے لشکر کو روکا اور کہا کہ ہم ان کو بڑے زخم دے چکے ہیں، بڑے سادات ان کے شہید ہو چکے، امیر حمزہ نے اللہ کے نبی کے چچا، مصعب بن عمیر، انس بن نضر، بڑی بڑی شخصیتیں ہم ان کو مار چکے، زخم نے سب کو لگا دیے، واپس پلٹے، سارے زخمی ہوں گے، کوئی لڑنے کی ان میں قوت اور ہمت نہیں ہوگی، واپس پلٹتے ہیں اور ان پر ایک حملہ اور کرتے مدینہ. چنانچہ ایک شخص وہاں سے گزر رہا تھا، نعیم بن مسعود، یہ غطفان تھا اور تاجر تھا، معروف تھا، یہ مسلمان تو نہیں ہے لیکن تجارت کے لیے آتا جاتا. پوچھا کہاں جا رہا ہو؟ کہا مدینے جا رہا ہوں. کہا کہ جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو بتا دو ہم واپس آ رہے ہیں تمہاری این شین بجانے کے لیے، اور پوری قوت سے آ رہے ہیں، ایک نئی قوت کے ساتھ آ رہے ہیں. یہ نعیم بن مسعود وہاں پہنچ گیا اور نبی علیہ السلام کو خبر دی کہ فلاں مقام پر وہ موجود ہیں، اور ان الناس قد جمعوا لكم، قرآن نے ذکر کیا کہ ان لوگوں نے ایک اور لشکر جمع کیا آپ کے لیے، آپ پر حملہ کرنے کے لیے. یہ خبر نعیم بن مسعود نے دی، صحابہ نے سنی، نبی علیہ السلام نے سنی. اس وقت جملہ کا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی اور بہترین کارساز. سلام صحابہ کی جرت کو کہ تھکاوٹ اور زخم ہر چیز ہر بندے کو تھی، مگر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بجائے اس کے کوئی مدینہ ہم پر حملہ کریں، جہاں وہ رکے ہوئے ہم جا کر ان پر حملہ کرتے ہیں. حسبنا اللہ، اللہ ہمیں کافی. حالانکہ نقشہ بالکل کفار کے حق میں تھا، ظاہری طور پر، ظاہری طاقت کے اعتبار سے نئی کمک جمع کر چکے تھے، چاروں طرف ان کے حلیف تھے، مدد کو پہنچ گئے اور تازہ دم ہو کر حملہ کرنے والے ہیں. فرمایا کہ ہم جاتے ہیں وہاں پر. جب جنگ احزاب سے وہ لوگ بھاگے تھے شکست کھا کے، تو اللہ کے نبی نے حتماً کہہ دیا کہ الآن نغزوہم لا یغزون، آج کے بعد کافر مدینے آ کر ہم پر حملہ کرنے کی ہمت ہی نہیں کریں گے. جب بھی ان سے جنگ ہوگی ان کی بستی، ان کے محلے میں ہوگی، ہم پر حملہ آور ہو ہی نہیں سکیں گے. چنانچہ آپ نے فرمایا کہ بجائے اس کے کہ وہ مدینے آئیں ہم پر حملہ کریں، ہم ان پر حملہ کرتے ہیں، ان کو بتائیں ہم کمزور نہیں ہیں، کوئی زخم رکاوٹ نہیں ہے اس جہاد میں. لیکن یہ کلمہ حسبنا اللہ نعم الوکیل اللہ نے سن لیا. اللہ ہمیں کافی، بہترین کارساز. کارساز کا معنی سارے امور کو سنبھالنے والا، سارے امور کو بنانے والا، سارے امور کو درست کرنے والا. پہنچ گئے آپ، اور صحابہ کا جتھا پہلے پہنچ گیا. اس مقام پر نہ کوئی بندہ نہ بندے کی ذات. اللہ نے ایسی ہیبت ڈال دی اس کے دل پہ اور کفار کے دلوں میں، سارے دم دما کے بھاگے اور میدان بالکل خالی ہو گیا. حالانکہ موقع بڑا اہم تھا، بڑا خوفناک تھا. یہ لوگ تھکے ہوئے، یہ لوگ زخمی، شہداء کا صدمہ، خود محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم زخمی، یہ معمولی غم ہے، معمولی صدمہ ہے. تو ان ظاہری، حسی اور معنوی صدمات تھے. تھکے ہوئے تھے، زخمی تھے، شہداء کے صدمے تھے، نبی علیہ السلام کے زخمی ہونے کا صدمہ تھا. جو کہتے ہیں بالکل منکسر ہو، ٹوٹ چکے تھے. مگر جب یہ پیغام سنا اور اللہ کے نے کیا فرمایا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل،
اللہ کی بات پسند آ گئی. اللہ نے تیاری دیکھی, اس ضعف کے باوجود ان کا جذبہ دیکھا تو اللہ نے ایسی ہیبت داخل کی ان کے دلوں میں کہ اپنی ساری جموں کے ساتھ وہاں سے بھاگے, میدان خالی چھوڑ کے. تو عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہ دو شخصیتوں نے ان اہم موقعوں پر یہ کلمہ کہا اور اس کا نتیجہ آپ کے سامنے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا آگ ٹھنڈی ہوگی, سلامتی والی ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دشمن دم دبا کے بھاگا, اور ہزیمت در ہزیمت. وہ تو جنگ بدر کی شکست کا بدل لینے کے لیے پیچ و تاب کھا رہے تھے, وہ مار ان کو بھولی نہیں تھی. جنگ احد میں ایک عارضی غلبہ ان کو ملا, مگر آخری انجام کار مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا, وہ بھی ان کو آگ لگی ہوئی تھی. تبھی تو رک کر وہ چاہ رہا تھا کہ دوبارہ پلٹیں. ان کو زخم تم دے چکے ہیں, ایک نئی قوت کے ساتھ ان پر حملہ کریں, اس میں بھی ناکام ہو گئے. تو ہزیمت ہی ہزیمت. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اللہ ہمیں کافی بہترین کارساز ہے. یہ کلمہ یاد کر لیجئے معنی کے فہم کے ساتھ. معنی کیا ہے؟ حسبنا اللہ, ہمیں اللہ کافی اور کوئی نہیں, نہ کسی کی ضرورت ہے, نہ کسی کی کفایت کی طلب ہے. وہ نعم الوکیل, سب سے بہترین کارساز وہی ہے. ہر گھڑی میں طلب خیر کا معاملہ یا دفع شر کا معاملہ, حسبنا اللہ و نعم الوکیل, یہ اللہ پر توکل اس معنی کے ساتھ. یہ کلمہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ایک موقع پر پڑھا تھا. دراصل دو ام المومنین زینب رضی اللہ عنہا اور عائشہ رضی اللہ عنہا, دونوں میں بات ہو رہی ہے کہ زیادہ افضل کون ہے. زینب نے کہا میں افضل ہوں, کیونکہ زوجنی اللہ, میری شادی اللہ نے کی. زوجکن اہلیکن, تم سب کی شادیاں تمہارے ماں باپ نے کی ہیں, تمہارے اہل نے کی ہیں. گواہ ہوتے تھے, حق مہر ہوتا تھا. میری شادی اللہ نے کی, نہ کسی گواہ کی, نہ کسی حق مہر کے تعین کی. اللہ نے زوجنی من فی السماء, اس ذات نے میرا نکاح کیا جو آسمانوں میں. یہ شرف کسی اور کو حاصل. سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ انزل اللہ براتی من السماء, اللہ نے میری برات کو, پاک دامنی کو ثابت کرنے کے لیے آسمان سے وحی بھیجی. 10 آیتیں اتاری جو قیامت تک پڑھی جائیں گی, ممبروں پر, محرابوں میں, مصلوں پر قیامت تک پڑھی جائیں گی. اور یہ مسکت جواب تھا. زینب اس جواب نہ دے سکیں اس کا, ان کو خاموش ہونا پڑا, خاموشی اختیار کرنی پڑی. مگر یہ بات کوئی دل کی عصبیت نہیں تھی, کوئی تعصب یا کوئی رنجش ناراضگی. بعض اوقات امہات المومنین اصل جو مرکزی نقطہ تھا وہ اللہ کے نبی کی محبت تھی. نبی کی محبت زیادہ کس سے ہے اور نبی کی محبت کس کے دل میں ہے, اسی نقطے پر بات ہوتی. مگر دل میں کوئی مخاصمت, کوئی مخالفت, کوئی تعصب بالکل نہ ہوتا. تب زینب نے پوچھا جب تمہیں چھوڑ گئے تھے نبی علیہ السلام بھی اور صحابہ بھی, جہاں سے واپس آتے ہوئے, اور تم اکیلی رہ گئے, پیچھے صفوان بن معطل آ گیا, ایک اجنبی تھا, تمہیں دیکھ کے پہچان کیا, اس نے انا للہ پڑھا اور پردہ کر لیا. پھر سواری کو بٹھایا اور آپ کو سوار کیا اور لے کے چل پڑا. تو کہا وہ جنگل تھا, کوئی بندہ ساتھ نہیں تھا, وہ اجنبی نامحرم بندہ ساتھ تھا, اور سفر بھی طویل تھا کافی. تو آپ کو خوف نہ آیا؟ کہا کہ نہیں. جب سواری پر سوار ہونے لگی میں نے پڑھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل, بس اللہ کافی, بہترین کارساز. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کلمے کو قبول کر لیا, حفاظت سے پہنچا بھی دیا. ایک طوفان بدتمیزی بپا ہوا, وہ طوفان بھی تو ان کی رفع درجات کا باعث بنا. جتنا صبر کیا انہوں نے رفع درجات کا. اور سب سے میٹھا نتیجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے وحی اتاری. بڑے بڑے مشاہیر پر الزام لگا, اللہ نے اسی قوم سے کسی بندے کو کھڑا کر کے برات کو ثابت کر دیا.
یہ ایک واحد ہستی ام المومنین سیدہ طاہرہ مطہرہ عائشہ رضی اللہ عنہا، جن کی برات اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے اتاری، اور کب مقام تو خوف کا تھا، گھبراہٹ بھی تھی، میں تنہا وہ بندہ تنہا نامحرم، مگر میں نے یہ آیت پڑھی حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ کافی۔ مانا کیسا بھی صدمہ ہو، یہ توکل سے لبرید یہ کلمہ، لیکن معنی کے فہم کے ساتھ اگر ہم حرز جاں بنا لیں، ہر موقع پر پڑھیں، کچھ خیر مطلوب ہو پڑھیں، شر کا ازالہ مطلوب ہو پڑھیں، اس کا ورد کرتے رہیں معنی کے فہم کے ساتھ اور عقیدے کے استحضار کے ساتھ، تو اللہ بڑا کارساز ہے، بڑا کارساز۔ سب سے گمبھیر ایک موقع اس کی مثال مسند احمد کی حدیث ہے، فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ۔ جب سور پھونکا جائے گا تو یہ دن بڑا مشکل ہے، بہت ہی مشکل، آسان دن نہیں ہے، بہت ہی مشکل دن، بڑا بھاری دن ہے، یوم ثقیل ہے یہ۔ تب نبی علیہ السلام نے ایک بات بتائی، کیونکہ صحابہ بعض اوقات پوچھتے تھے، اکثر آپ ہمیں نظر آتے ہیں لیکن ہنستے مسکراتے نظر نہیں آتے، تو اس سوال کا آپ نے جواب دیا، کیف انعم وقد التقم السور صاحبہ، میں تمہیں کیسے خوش دکھائی دوں، کیسے ہنستا دکھائی دوں، جبکہ میں اس بات کو جانتا ہوں کہ جس فرشتے نے سور پھونکنا ہے وہ سور منہ میں دبائے کھڑا ہے، بیٹھا ہوا نہیں، کھڑا ہے۔ یہ کھڑا ہونا مستعدی کی علامت، اور حنا جب ہتا ہو، تواضع میں، انکساری اور عاجزی میں اپنی پیشانی کو جھکائے ہوئے ہے، اور نظریں اوپر عرش معلیٰ پر، بڑی عجیب کیفیت ہے، نگاہیں اٹھائی ہوئی ہیں، سر جھکایا ہوا ہے، یسمع، اور بڑی غور سے سن رہا ہے، متى یؤمر فینفخ، کب اس کو حکم دیا جائے، کب وہ سور پھونکے، میں اس بات کو جانتا ہوں، پھر میں کیسے خوش دکھائی دوں۔ صحابہ سہم گئی بات سن کر، سہم گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مشکل گھڑی کا ہم کیسے سامنا کر پائیں گے، کیا کریں ہم؟ فرمایا کہ جملہ کہو حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کثرت سے، گھڑی بڑی مشکل ہے، بچانے والا اللہ ہے، اتنا اضافہ کر لو، علی اللہ توکلنا، ہمارا صرف اللہ پر توکل ہے، بس اس جملے کو سمجھ لو، پہچان لو، معنی کو پہچان لو، نفیاً و اثباتاً، اللہ کی ذات پر ہی توکل، کسی اور پر توکل نہیں ہے، اور اللہ ہی اس خیر کو عطا کرنے پر قادر، اور کوئی قادر نہیں ہے، اور اللہ ہی رفع تکلیف یا ازالہ شر پر قادر، کو اور قادر نہیں ہے، اور جن وسائل کو میں اختیار کر رہا ہوں یہ وسائل اس قابل نہیں کہ ان پر توکل کیا جائے، یہ اللہ کے عطا کردہ وسائل ہے، یہ بھی اللہ کی مخلوق، اللہ کی عطا کردہ، اس لیے اس کا استخدام، اصل علاج اللہ کے پاس، اصل امر اللہ تعالیٰ کا ہے۔ یہ توکل کے تعلق سے مختصر سا عقیدہ، بڑا جامع عقیدہ، تو دیکھیں کتنی بڑی مصیبت ہے قیامت، نفخ صور، اس سے بڑا کوئی داہیہ نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی مشکل نہیں ہے، فرما کر آسانی چاہیے اس یوم عسیر میں، یوم حساب میں، تو یہ جملے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، علی اللہ توکلنا، کہ ہم صرف اللہ پر توکل کرتے۔ صحابہ خوش ہو گئے کہ دین میں کتنی سماحت، کتنی آسانی، اور کتنا ایک آسان حل پیش کر دیا۔ آسان حل نہیں، کلمات پڑھنا آسان ہے، مگر اس میں جو عقیدہ شامل اس کا فہم مشکل ہے۔ اس کا معنی یہ کہ ساری درگاہیں، سارے مزار، سارے پیر، سارے جو جن کو تم مشکل کشا مانتے ہو، اپنے جبینے جھکاتے ہو، ان کی چوکٹوں پر جاتے ہو، ان کی قبروں کے طواف، چادریں چڑھاتے ہو، پھول چھاور کرتے ہو، دیے جلاتے ہو، سب سے کنارہ کشی اس معنی میں مشکل ہے۔ اکثریت اس بدعقیدگی میں گرفتار مبتلا ہے، مگر توکل، تمام توکل یہ کہ سب سے کنارہ کشی، سب سے لا تعلقی، صرف ایک اللہ کی ذات۔ مشکل حل کرے گا، آسانی عطا فرمائے گا، اور مسبب الاسباب بھی، اسباب بھی وہ فراہم کرے گا، اور کوئی فراہم نہیں کر سکتا۔ ان سارے معانی کے ساتھ جڑ جاؤ اللہ تعالیٰ کے ساتھ،
تو اللہ بڑا کارساز، نعم الوکیل، بڑا بہترین کارساز ہے۔ یہ تین باتیں ہو گئی۔ اور چوتھی الذین یقیمون الصلاۃ، اور وہ نمازیں قائم کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں نہیں، قائم کرتے ہیں۔ قائم کرنے کا معنی وقت کی حفاظت کے ساتھ، مکمل طہارت کے ساتھ، طہارت بھی نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق، اور پوری نماز تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک نبی علیہ السلام کے طریقے اور آپ کی سنت کے مطابق ہو۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، بالکل ویسی نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ ورنہ ایک حدیث کا معنی کہ ایک بندہ 60 سال کا نمازی ہوتا ہے اور اس کا ایک سجدہ بھی قبول نہیں ہوتا، ٹھوکرے مار ٹکرے مار رہے۔ کیسی نماز ہے؟ باپ دادا کی نماز ہے، برادری کی نماز، تیرے باپ کی نماز ہے، یہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے اور اللہ کا فریضہ ہے۔ اتنا تم اس کو ایک کم حیثیت سمجھتے ہو، اتنی یہ کمزور شے ہے، جیسی مرضی پڑھ لو، جس طرح مرضی ادا کر لو؟ نہیں، الذین یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ ہر بندہ جانتا ہے نماز کے تعلق سے کہ میں نماز قائم کرتا ہوں یا نہیں کرتا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر خشوع کی حفاظت ہو، خضوع کی حفاظت ہو، حضور قلبی موجود ہو، تو کیا کہنا وہ بندہ کتنا کامیاب ہو۔ اور پانچویں چیز، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے رزق دیا ان کو اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں یہ مال ہمارے پاس ایک امانت ہے، اور بعض سلف کا قول ہے کہ لوگوں یہ مال تمہارے پاس اللہ کی امانت ہے، اس میں تصرف آپ کی مرضی کا نہیں ہوگا، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے ہوگا۔ خوب کھاؤ، خوب پہنو، عالیشان گھر بناؤ، بہترین گاڑی خریدو، کوئی رکاوٹ نہیں، لیکن جب کوئی موقع آ جائے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا تو کوئی بخل نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے کہ بندہ بخیل تو نہیں، میں نے اس کو نوازا، اتنا دیا، اور یہ اس کار خیر میں شامل ہی نہیں، داخل ہی نہیں ہو رہا، تو خرچ کرے، خرچ کرنے کا شوق ہو، خرچ کرنے کی رغبت اور لگن ہو۔ یہ 5 چیزیں اپنے آپ کو تلاش کریں، ہم یہاں موجود ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ آگے مقام کیا ہے؟ اولئک لہم درجات عند ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے رب کے پاس بڑے اونچے درجات ہیں، اونچے درجات۔ حدیث صحیح بخاری کی، جنت میں کچھ لوگ اوپر دیکھیں گے محلات، کتنا اوپر، کتنے فاصلے پر؟ جیسے زمین والے ڈوبتا ستارہ دیکھتے ہیں افق غربی، افق شرقی میں ستارہ ڈوب رہا ہو مغرب کی طرف، مشرق کی طرف، جو سامنے اوپر نظر آئے وہ قریب نظر آتا ہے، اور اگر افق میں نظر آئے ڈوبتا ہوا مغرب یا مشرق میں اور زیادہ دور، اتنی دوری پر دیکھیں گے محلات میں لوگ وہاں موجود ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا کہ تلک منازل الانبیاء، یہ تو انبیاء کے ٹھکانے ہیں۔ نہیں، رجال آمنوا باللہ فصدقوا المرسلین، یہ ٹھکانے ان لوگوں کے ہیں جو اللہ پر ایمان لے۔ یہ ایمان ہے، یہ 5 امور ایمان، اللہ پر صحیح معنی میں ایمان لے، فصدقوا المرسلین، اور مرسلین کی تصدیق کی، جو نبی ان کے پاس آیا اللہ کی کتاب لے کر، وحی لے کر، ایک ایک بات کو سچا جانا، ایک ایک حدیث کو سچا جانا، ایک ایک سنت کو سچا جانا، اس کو حرز جا بنا لی۔ یہ ٹھکانے ان کے ہیں، ان کے لیے درجات علا ہیں اور مغفرت ہے۔ جب اتنے درجات مل گئے تو گناہ باقی رہیں گے؟ اللہ کی محبت مل گئی، اس کی رضا مل گئی تو گناہ باقی رہیں گے؟ نہیں۔ ورزق کریم، اور دنیا کا رزق پاکیزہ رزق، سب سے پاکیزہ رزق جنت کا ہے کہ اللہ دنیا بھی دے گا۔ انہی چیزیں ایسی ہیں جو دونوں جہانوں کی کامیابی کا مظہر۔ یہ 5 امور ہیں۔ قرآن چونکہ ایک آئینہ ہے، فیہ ذکرکم، اس میں سب کی تصویر موجود ہے، سب کا چہرہ موجود ہے، تو دیکھو یہاں موجود ہو یا نہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو توفیق دے، اللہ تعالیٰ سچا اور پکا مومن بننے کی توفیق عطا فرما دے، اور وہ امور جو سچے ایمان کی ضمانت دیتے ہیں اللہ پاک ہم میں وہ پیدا فرما دے، فرائض کی حد تک، نوافل کی حد تک، اور عقیدے کی حد تک، اخلاق کی حد تک اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے مالا مال فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔